ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ سے اس وقت بات کرنا جب کہ ساری دنیا بے خبر ہو، تو سب سے بہتر وقت تہجد کا وقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، تو اس وقت جن کو توفیق ملتی ہے وہ بندے اٹھتے ہیں اور اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی التجاؤں کو رد نہیں کرتے اور اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو آج ہم تہجد کے بینیفٹس اور تہجد کے کچھ کوڈز بیان کریں گے، جس سے آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے میں موٹیویشن ملے گی۔ تہجد سکون ہے، دل کا علاج ہے، زخموں کا مرہم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، سب سے بڑھ کر رب سے ملاقات ہے۔ تہجد تو ایسا عشق ہے جو خود عاشق کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ جو رات کے آخری پہر اپنی نیند قربان کر کے تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت ہی پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ ہے میرا لاڈلا بندہ، اس نے بستر کے ساتھ بے وفائی کی، بس میری خاطر یہ اپنا بستر چھوڑ کر آیا ہے، بس میری خاطر یہ اپنی نیند قربان کر کے آیا ہے، اس لیے فرشتوں بس تم گواہ رہنا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کی ہر دعا قبول کر لی۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری نیند سے قربان سجدوں کی لاج نہیں رکھیں گے؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ اس کو خالی ہاتھ لوٹانا تو آتا ہی نہیں، بلکہ جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ وہ رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تم اور اس کو پکارو گے اور وہ نہیں سنیں گے؟ تم تڑپ کر مانگو اور وہ مدد نہیں بھیجیں گے۔ لاڈلے کی ضد کی خواہش کی لاج تو ماں بھی رکھ لیتی ہے، پھر وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، اسے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ صرف صبر کا امتحان لیتے ہیں لیکن کبھی محروم نہیں رکھتے۔ یقین رکھو، وہ تمہاری ہر دعا پر راضی ہے، ہر آنسو پر راضی ہے، تمہاری بے بسی پر راضی ہے، تمہاری خاموشی پر راضی ہے، تمہارے صبر پر بھی راضی ہے، مگر وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہاں تک بھی لے جائے گا۔ جو کہانی ایک بار اسے تہجد کے وقت سنا دی جاتی ہے تو اسے مکمل کیے بغیر واپس نہیں مڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستان سنانے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے گئے آنسوؤں کا مرہم بن جاتا ہے۔ وہ بے چینی کو دل میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے تاکہ تم اپنی تڑپ میں اسے رب کی محبت محسوس کر سکو۔ وہ سب سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتے ہیں۔ وہ کروڑوں میں سے تہجد کے لیے چنتے ہیں، اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو تمہارے سجدوں اور تڑپ کو تہجد تک لے جاتی ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہے ہیں، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تم کو اس تک لے جانے کے لیے لے جانے کا بہانہ ہے۔ جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو، ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتے ہیں۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں تمہارے لیے معجزے چھپے ہیں۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد میں نہیں مل سکتا۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کریں گے۔ تم ان کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائیں گے۔ تم ایک دفعہ اپنی چاہت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دیں گے۔ رات کے آخری پہر مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے،
جلدی یا دیر ان کے لیے آسمان سے قبولیت کا پروانہ اتر ہی جاتا ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت تہجد ہے کہ اس نے ہمارے دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سلا دی۔ ایسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ہمارا رب اللہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوں گا نہیں؟ اللہ تو وہ بھی سنتے ہیں جو تم کسی سے کہتے بھی نہیں ہو۔ قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ جو قصے یاد دلاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو اللہ کی ایک کن سے نہیں ہو سکتا، یا جو اللہ کی دسترس اور اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ ہر روز نئی حدیث سننے کے لیے ڈیلی حدیث کو ضرور سبسکرائب کرے اور شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔